کیا غلط ہے؟ اللہ جانے یار، مسلک کی بنیاد پر گالیاں دنیا دیتے ہوئے حد درجے کی تیزی اور حد درجے کا غصہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ 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 کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، پھر اس میں گالیاں نکالتے ہیں۔ میں آپ سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی غصہ آ جائے، انسان ہے غصہ آتا ہے، اونچا بول بھی بولا جاتا ہے، بولو لیکن اللہ کا واسطہ اس کے رسول کا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، کسی کو بیٹی کی گالی نہ دینا، بیوی کی گالی نہ دینا، کہ آپ کسی کو گالی دیں گے تو کیا آپ کا نقصان پورا ہوگا؟ کسی کو گالی دینے سے آپ کو کوئی نفع پہنچا؟ کسی کو گالی دینے سے اس کا کوئی گھر ٹوٹ گیا یا اس کا کوئی بندہ مر گیا؟ گالی دینے سے آپ کو کوئی نفع نہیں ہوا، آپ کا کوئی نقصان پورا نہیں ہوا، گالی دینے والے کا کوئی بازو نہیں ٹوٹا، لیکن آپ اللہ کی نظروں سے اس طرح گرے کہ آپ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالیاں نکالیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ تو میں آپ کی منت کرتا ہوں، صرف رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری زندگی کے لیے اللہ کے واسطے گالی دینا چھوڑ دیں۔ انسانیت کے ماتھے پر کالا سیاہ داغ ہے کسی کو بیٹی کی، بہن کی، ماں کی گالی دینا۔ تو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، قصور کسی کا ہے، آپ اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اونچا ہونا چاہتے ہیں بولنا چاہتے ہیں بول لیں، لیکن اللہ کے واسطے کسی کی ماں کو نہ اچھالیں، کسی کی بہن کو، بیٹی کو ایسا نہ بولیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے گلے میں پھندا پڑ چکا ہو۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ ایسی غلاظت ہے کہ نماز نہیں بچا سکے گی، روزہ نہیں بچا سکے گا، حج نہیں بچا سکے گا، صدقے خیرات نہیں بچا سکیں گے۔ یہ زبان کا زہر ہے جو آپ کو بھی ڈسے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور موت کے بعد بھی۔